السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی عز و جل ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 126 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں، ان کی دعا جو انہوں نے کی اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شرف ماتے ہیں وَإِذْ، اور جب، قال کہا، ابراہیم ابراہیم علیہ السلام نے، رب اجعل، ربی اے میرے رب، اجعل بنا، ہذا بلدن یہ شہر، آمینن امن والا۔ یہ اب دعا کر رہے ہیں، ورزق اور روزی دے، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں میں سے، من جو آمنا ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر۔ قال فرمایا، ومن کفر اور جو انکار کرے، جس نے کفر کیا، فَأُمَتِّعُهُ بس میں اسے نفع دوں گا، قلیلا تھوڑا، ثم پھر ادخرہ میں مجبور کر دوں گا اسے، الی عذاب النار آگ کے عذاب کی طرف، دوزخ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر اور بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ بیت اللہ شریف کو پاک صاف رکھیں گے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں شہر مکہ کے حوالے سے جو دعائیں کی، میں پچھلے سبق میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقریباً سب دعاؤں کو قبول کیا تھا سوائے ایک دعا کے۔ ان دعاؤں کا ذکر آ رہا ہے۔ آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے اللہ اس گھر کو، اس شہر کو، اس شہر مکہ کو، آمنا امن والا بنا، یعنی اس گھر کو کیا بنا؟ امن والا بنا۔ تو روز اول سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس گھر کو امن والا رکھا ہے۔ یہاں فتنہ فساد، لڑائی جھگڑے، قتل و غارت، کوئی دشمن بھی آ جائے، خونی دشمن بھی ہوگا، جانی دشمن بھی ہوگا، تو وہ حدود حرم میں آ کر کوئی کسی کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی وہ امن میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے امن والا بنایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مکہ شریف کے حوالے سے، حدود حرم کے حوالے سے، کہ اس کے ارد گرد سے، اس کے آس پاس سے لوگ اچک لیے جاتے تھے، لیکن زمانہ جاہلیت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس گھر کو امن والا بنایا۔ مسلمان اور غیر مسلمان حرمت والے مہینوں میں بھی خیال کرتے تھے، اور اس کے علاوہ حدود حرم میں لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، قتال وغیرہ نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو امن والا بنا دیا۔ وہاں پر جو بھی جائے گا وہ امان کے ساتھ ہوگا، اسے کوئی کسی قسم کا نقصان جو ہے وہ نہیں پہنچایا جائے گا۔ اب دیکھیں یہ عزتیں، یہ مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے مکہ شریف کو جو ہے وہ عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو خود چنا، اور جب ہم روایات پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، تو اللہ کی ساری زمین سے افضل ہے، تو اللہ کی سب سے محبوب سرزمین ہے۔ اگر مجھے یہاں سے نکالا نہ جاتا تو میں یہاں سے نہ جاتا، مجبور کر دیا گیا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی۔
ایک اور روایت میں آتا ہے ترمذی شریف کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرزمین مکہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، تو مجھے ہر شہر سے زیادہ پسند اور محبوب ہے۔ اگر میری قوم کے لوگوں نے مجھے یہاں سے نہ نکالا ہوتا تو یہاں کے علاوہ کسی اور جگہ سکونت اختیار نہ کرتا۔ ڈیفرنٹ مضامین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شہر مکہ کے حوالے سے حدیث ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ کاش تیرے مکینوں نے مجھے نکلنے پر مجبور نہ کیا ہوتا تو میں نہ نکلتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو امن والا بنایا ہے، اس کی ہر چیز کو امن والا بنایا ہے۔ مسلم شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت سے حرمت والا قرار دیا ہے جب سے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی۔ اللہ کی طرف سے یہ حرمت و تقدیس قیامت کے لیے ہے۔ اس کے کانٹے کو بھی نہ توڑا جائے گا، نہ کسی شکاری جانور کو پریشان کیا جائے گا۔ اس کے راستے میں گری ہوئی چیز کو اٹھانا جائز نہیں۔ ہاں کوئی اس لیے اٹھائے کہ مالک تک پہنچانے کی کوشش کرے اور لوگوں میں اس کا اعلان کرے، اور اس شہر کی گھاس کو کاٹنا بھی ناجائز ہے۔ اور یہ اتنا مقدس شہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کوئی شہر ایسا نہیں جہاں دجال نہ پہنچے سوائے مکہ اور مدینہ کے، کہ ان کے ہر طرف، ہر راستے پر فرشتے صف بستہ کھڑے ہو کر ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ یعنی مکہ اور مدینہ کی حدود میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور کسی بھی چیز کے زیادہ نام جو ہوتے ہیں اس کی فضیلت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہم مائیں اپنے بچوں کے ہر مہینے میں محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ نام بدل رہے ہوتے ہیں۔ حقیقی نام تو ایک ہی ہوتا ہے، کبھی ہم پیار سے اس کو کیا بولیں گے، کبھی کیا بولیں گے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ جیسے جیسے محبت بڑھتی ہے تو محبت میں ہم مختلف نام اس کے لیتے ہیں پیار کے ساتھ۔ تو یہ شہر اللہ کو بڑا پیارا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے مختلف ناموں کو ارشاد فرمایا۔ یعنی مکہ، سورۃ الفتح میں آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے اس کو مکہ، شہر مکہ کے نام سے، مکہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ختم کر دینے، مٹا دینے کی۔ بکہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بکہ مخصوص جگہ جہاں کعبہ شریف ہے، بعض کہتے ہیں کہ بیت اللہ اور مسجد حرام بکہ ہیں، اور مکہ سارا جو ہے وہ مکہ سارے حرم کا نام ہے۔ بکہ صرف بیت اللہ شریف اور حدود حرم ہے، مسجد حرام ہے۔ بعض کہتے ہیں بکہ اور مکہ دونوں شہر ہیں، فرق نہیں۔ ام القری، سورۃ الانعام آیت نمبر 92، سورۃ الشورى آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس کو ام القری فرمایا۔ ام ماں کے لیے بھی ہوتا ہے، تو ام القری یعنی قصد کرنے اور رخ کرنے کے بھی اس کے معنی آئے ہیں، یعنی بستیوں کی ماں ہے۔ یہ قدیم شہر ہے اور باعظمت نام ام القری ہے، کہ یہ وہ مرکزی نقطہ ہے جس سے بقیہ زمین کو پھیلایا گیا۔ اور جب روایات ہم پڑھتے ہیں، ہم ہسٹری دیکھتے ہیں، تو قدیم تحقیقات کی روح سے یہ خشک زمین کے وسط میں واقع ہے، اس لیے بھی اس کو ام القری کہا جاتا ہے۔ پھر قرآن کریم میں اس کو بلد کہا گیا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 35، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ دیکھیں سورۃ البقرہ میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا کہ رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا۔ سورہ ابراہیم میں بھی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کی اس دعا کو مینشن کیا کہ یا اللہ اس بلد کو، اس شہر مکہ کو امن والا بنا۔ البلد الامین، سورۃ التین، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ تو یہ بلد الامین کیا ہے؟ امن والا شہر کون سا ہے؟ مکہ شریف ہے۔ البلدہ، سورۃ النمل آیت نمبر 91 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو
बलदा कहा, इन्नमा उमिरतु अन आबुदा रब्ब हाजिहिल बलदति लजी हर्रमहा। फिर हरमन आमिना, सूरतुल क़सस आयत नंबर 57, सूरह अनकबूत 67। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, अवलम नुमक्किन लहुम हरमन आमिना। तो हरमन, हरम, आमिना, अमन वाला यही तो है। फिर जब सूरह इब्राहिम ही हम पढ़ते हैं आयत नंबर 37 में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस शहर मक्का को वादी गैर जी ज़र्इन रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैर जी ज़र्इन, अल्लाह मैंने ठहराया है अपनी औलाद को। हमने पढ़ा था जब हाजरा अलैहिस्सलाम को वहां छोड़ कर आए थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहां बियाबान जगह पर छोड़ आए थे, बेआब वो गया वादी में जब छोड़ा था, तो अल्लाह से इल्तिजा की थी, या अल्लाह इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती, मैं अपनी अपनी औलाद को कहाँ छोड़े जा रहा हूँ, बिवादिन गैर ज़ी ज़र्इन, बेआब गया वादी में छोड़कर जा रहा हूँ। तो इससे मुराद भी मक्का है, उसमें सब्जा ना था, ना पानी था उस वक्त। मआद, सूरतुल क़सस आयत नंबर 85, इन्नल्लज़ी फ़रद अलैकल क़ुरआन लराद्दुका इला मआद। तो मआद से मुराद आपका असली वतन है, वो मक्का है। क़रया, सूरह मोहम्मद आयत नंबर 13, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर जो क़रिया आयत में इरशाद फरमाया, वकअय्यिम मिन क़रयतिन हिय अशद्दु क़ुव्वतम मिन क़रयतिक अल्लती अख़रजत। तो यहाँ पर जो क़रिया है वो मक्का है। अल मस्जिद अल हराम, ये तो सबसे ज्यादा मशहूर इसका नाम है। कभी इसको खाना काबा कहा जाता है, कभी मस्जिद हराम कहा जाता है। तो ये इसकी जितनी ज्यादा फजीलत है उतने ही इसके नाम भी हैं। और इस मुकद्दस जगह पर जब बंदा जाता है और वहां जाकर मस्जिद हराम में नमाज अदा करता है, तो एक नमाज का अजर जो है, एक नमाज का सवाब 1 लाख गुना अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता फरमाता है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस शहर मक्का को अट्रैक्टिव बना दिया, मसाबतल लिन्नास, बार बार लौटने का दिल करता है। अब ये अल्लाह ताला की खासियत है, अल्लाह ताला जब किसी चीज को चुनता है ना, तो उसके चुनने में एक बात को हमें जहन में रखना है, एक चीज को हमें जहन में रखना है। जब अल्लाह किसी को चुनता है तो एक हदीस में आता है कि अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लों, तुम्हारे अमाल और तुम्हारे अमवाल को नहीं देखता, लेकिन वो तुम्हारे दिलों को देखता है। दो तरह से रिवायात है ना, कहीं आता है अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लों और तुम्हारे अमाल को नहीं देखता, कहीं पर आता है अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लों को, तुम्हारे मालों को नहीं देखता, लेकिन वो तुम्हारे दिलों को देखता है। दिल, दिल कैसे हैं, उनमें तकवा है या नहीं। तो जब अल्लाह सुब्हान व तआला ने इस शहर मक्का को चुना, अमन वाला बनाया, तो अब जब अल्लाह ताला ने इसको अमन वाला बनाया है, इसको चुना है, तो क्या मक्का के पहाड़ कोई सोने के हैं? पूरी कायनात अल्लाह सुब्हान व तआला ने बनाई। अब अल्लाह ने इसमें बरकत रखी है, अल्लाह ताला ने इसमें अट्रैक्शन रखी है। पूरी दुनिया से मुसलमान इसी शहर मक्का की तरफ आते हैं। पूरी दुनिया में फ्रांस और बहुत सारे जो खूबसूरत जगह हैं, पेरिस, इतने इतने खूबसूरत मकामात मौजूद हैं, बट अल्लाह ताला ने उन्हें नहीं स्पेशल करार दिया। मक्का, उसमें पहाड़ हैं, कुर्बे क़यामत कहा कि वहां हरियाली आएगी। मक्का को अल्लाह ने चुन लिया, खास कर लिया, हुजूर ने उसको पसंदीदा करार दिया। तो जब अल्लाह ने चुना तो कोई वहां सोना चांदी नहीं लगा हुआ। जैसे अल्लाह ताला बंदों के बारे में फरमाता है ना कि अल्लाह तुम्हारी शक्लों को नहीं देखेगा, अगर अल्लाह ताला शक्लों को और बंदे के मालों को देखकर उनको चुनता ना, तो देखिए अबू जहल भी बहुत खूबसूरत था, अबू लहब भी बहुत ज्यादा खूबसूरत था, लेकिन अल्लाह ने चुना तो बिलाल हबशी को चुना, स्याह रंग के। तो अल्लाह शक्ल नहीं देख रहा, अल्लाह माल और जर नहीं देख रहा, अल्लाह ने दिल देखा। तो ऐसे ही बैतुल्लाह शरीफ को जो तामीर किया गया, वो सोने की ईंटें तो नहीं लगी हुई, हीरे जवाहरात तो नहीं लगे हुए वहां पर, पत्थर से तामीर हुआ है ना,
لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس جگہ کو چنا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو چن لیا ہے، اس کو خاص بنا دیا ہے، تو اولیاء کرام، انبیاء کرام، اولیاء کرام، چاہے کسی ملک کا وزیر ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، امیر ہو یا غریب ہو، سب اسی کے گرد چکر لگاتے ہیں. یہ اس جگہ کی اسپیشلٹی ہے کہ اللہ نے اس میں برکت ڈال دی ہے. لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہیں اور اس جگہ کے لیے آنے کے مشتاق ہوتے ہیں لوگ. ایک دفعہ آتے ہیں پھر تڑپتے رہتے ہیں مرتے دم تک کہ یا اللہ اس جگہ پر لے کر جاؤ، اس لیے کہ اس میں برکت اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھی ہے. اور پھر فرمایا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو کس سے؟ من الثمرات، پھلوں سے. یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کی تھی کہ یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایک روایت میں آتا ہے، آپ نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ لوگ تازہ پھل لے کر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا کرتے تھے. حضور اسے لے کر دعا کرتے کہ خدایا ہمارے پھلوں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ناپ تول میں برکت دے. خدایا ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے رسول تھے، میں بھی تیرا بندہ اور تیرا رسول ہوں. انہوں نے تجھ سے مکہ شہر کے لیے دعا کی تھی، میں بھی تجھ سے مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یا اللہ اس کو دگنی، اس میں دگنی برکت دے. یعنی جتنی برکت تو نے مکہ میں دی ہے اس سے دگنی برکت تو مدینہ میں عطا فرما. تو مکہ بھی حرم شریف کہلاتا ہے اور مدینہ طیبہ بھی حرم شریف میں آتا ہے، حرم میں آتا ہے. وہاں پر بھی کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا چارے کے سوا، اور پتے اور یہاں کے درختوں جو ہیں ان کو جھاڑا نہیں جائے گا، کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. ایون آپ سب کو معلوم ہوگا کہ احد پہاڑ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت طلحہ، ابو طلحہ حضور کے ساتھ سفر و حضر میں رہا کرتے تھے. تو کہتے ہیں ایک مرتبہ آپ باہر سے آ رہے تھے، جب احد پہاڑ پر نظر پڑی تو آپ نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اور جب مدینہ طیبہ نظر آیا تو آپ نے فرمایا یا اللہ میں اس کے دو کناروں کے درمیان کی جگہ کو حرم مقرر کرتا ہوں. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا، اے اللہ ان کے مد اور سا اور ناپ میں برکت دے. تو اللہ نے اسے برکت والا بنایا، اللہ نے چن لیا، اللہ نے پھلوں سے رزق دیا. آج آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا تو پوری دنیا سے بہترین پھل اللہ کے گھر میں جاتا ہے. بے موسمی پھل بھی آپ کو وہاں ملے گا کہ وہاں کے لوگ پھلوں سے رزق دیے گئے. اور پھر ساتھ من آمن منہم باللہ، جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر. یا اللہ امن دے. اس شہر کو جب امن والا بنایا نا تو سب سے پہلے اس کو مشرکوں سے بھی پاک کر دیا. یہ مشرکوں سے پاک ہے، یہاں پر کوئی مشرک اب داخل نہیں ہو سکے گا، ہوگا اگلے سال کوئی داخل نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو روز اول سے حرمت والا بنایا ہے، عزت والا بنایا ہے. اس میں جنگ و قتال کسی کو حلال نہیں، میرے لیے صرف آج کے دن حلال. وہ فتح مکہ کے موقع پہ کچھ دیر کے لیے حلال ہوا تھا، اب وہ حرام ہی حرام ہے. نہ کانٹے کاٹے جائیں، نہ شکار بھگایا جائے، نہ کسی کی گری ہوئی چیز اٹھائی جائے. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اب کیا کیا، اس کو امن والا بنا دیا. مشرکین وہاں نہیں جائیں گے، پاک صاف ہو گیا. اور پھلوں سے رزق بھی ملے گا جو ایمان لائیں گے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ اس کے بعد فرمایا کہ قال ومن کفر، فرمایا جو کفر کرے گا، اللہ نے فرمایا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں اسے تھوڑا فائدہ دوں گا، میں اسے تھوڑا فائدہ دوں گا. پہلے تو یہ کہ جو کافر ہیں وہ تو داخل ہی نہیں ہو سکیں گے نا، حدود حرم میں تو داخل ہی نہیں ہو سکتے. کہا اس سے ان کو پاک کر دو، میں تھوڑا سا فائدہ دوں گا. دنیا جو ہے نا متاع قلیل ہے، یہ یاد رکھیں. اللہ فرمایا تھوڑا فائدہ دوں گا. اب اگر ہم آج نظر ڈالیں، بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ
اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ ایک ہی امت ہو جائیں تو ہم کافروں کی چھتیں اور سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتے، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے رہتے اور سونا بھی انہیں دیتے۔ لیکن یہ سب دنیاوی فوائد ہیں، آخرت کا بھلا گھر تو صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ تو دنیا متاع قلیل ہے، اس لیے میں انہیں تھوڑا سا دوں گا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اب جب ہم دنیا پہ نظر ڈالتے ہیں تو مسلمان دیکھتے ہیں کہ غیر مسلموں کے پاس سب سے زیادہ امیر کبیر ہیں، اور جو غلط کام کرنے والے ہیں، رزق حلال کو چھوڑ کر، ایمان کو چھوڑ کر کفر کے ساتھ ہیں، اور حرام کام کی طرف جاتے ہیں حلال کو چھوڑ کر۔ تو حرام کمانے والوں کی طرف ذرا نظر ڈالیں، کتنے کتنے ہزار ڈالروں کے صرف وہ کپڑے پہن رہے ہوتے ہیں، کتنے کتنے ہزار ڈالروں کے ان کے جوتے ہوتے ہیں، ان کی پوشاکیں ہوتی ہیں، اور ہزاروں ڈالروں میں وہ کھیل رہے ہیں۔ ان کے گھر کیسے ہیں، ان کی گاڑیاں کتنی عالی شان ہیں، اور دولت میں کھیل رہے ہیں۔ آپ دنیا میں جتنے بھی کافر ہیں ان کو دیکھ لیں، کتنے پیک پر ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، کچھ تو سونے اور چاندی میں کھیل بھی رہے ہیں، مال و دولت کی فراوانی ہے۔ بٹ اللہ فرماتا ہے دنیا متاع قلیل ہے، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے جو میں نے دنیا میں دے رہا ہوں۔ ثم ادطرہ پھر میں انہیں مجبور کر دوں گا الی عذاب النار، آخرت آگ کے عذاب کی طرف، یعنی آخرت میں ان سب نے آگ کی طرف جانا ہے۔ وبئس المصیر، اور بہت بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ آ، یہ آیت ہمیں بہت سارے سبق سکھاتی ہے، بہت سارے لیسن دے گئی۔ نمبر ایک، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام جب اپنی زوجہ کو، حضرت حاجرہ علیہ السلام کو چھوڑ کر مکہ شریف میں، چھوڑ کر اللہ کے حکم کے مطابق نکلے، تو انہوں نے مقام سنیہ سے مڑ کے دیکھا انہیں، حضرت حاجرہ کو، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کی تھی کہ ربنا انی اسکانت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یا اللہ میں اپنی اولاد کو، بعض اولاد کو ایک ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں کچھ بھی نہیں، نہ پانی ہے نہ سبزہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کیوں چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ اس لیے کہ یہ وہاں پر رہیں، تیرا نام قائم کریں، نمازیں ادا کریں۔ ایسے نہیں چھوڑ کے جا رہا کہ بس یہ رہیں اور بس چھوڑ دیا، کہ میں اس بے آب و گیاہ جگہ میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ یہاں ٹھہریں، اور ٹھہرنے کے ساتھ ساتھ نماز قائم کریں۔ تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا، انہیں پھلوں کی روزیاں دی، شاید کہ وہ شکر گزار بنے۔ تو چھوڑنے کا مقصد یہ تھا اس بے آب و گیاہ میں کہ یہ نماز قائم کرے۔ تو دیکھیں نماز کتنی امپورٹنٹ ہے، کسی صورت میں معاف نہیں۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھیں، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھیں، کسی صورت میں نماز معاف نہیں۔ جنگ ہو رہی ہے، خوف ہے تو کہا سواری ہے، جس طرف رخ ہے ادھر پڑھ لو۔ جنگ اور خوف کی صورت میں بھی نماز سکھائی۔ تو دیکھیں انبیاء کرام کی دعائیں کیا ہیں، انبیاء کرام کیا مانگ رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے، کہ یا اللہ میں اپنے بال بچے کو ایک غیر آباد جنگل میں چھوڑ کر آیا ہوں تیرے پاس۔ مقصد کیا ہے کہ وہ نماز قائم کریں ہم، اور اللہ سے وہ مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا، انہیں پھلوں سے روزی دے، انہیں نماز کا پابند بنا، انہیں اپنا فرما بردار بنا۔ آگے دعائیں آ رہی ہیں نا، انہیں اپنا فرما بردار بنا۔ بینگ ا پیرنٹس، آج ہم اپنی اولادوں کے لیے کیا مانگ رہے ہیں؟ ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، ہماری بیٹی ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، امریکہ چلی جائے، فرانس چلی جائے، اس کے پاس اتنے زیادہ مال و دولت آ جائے، وہ اتنا کمانا شروع کر دے۔ بٹ انبیاء کرام نے اپنی اولادوں کے لیے کیا مانگا؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، کہ اللہ تیرے سامنے جھکے رہیں، تیرے فرما بردار ہوں، تیرے اوپر اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہوں، تیرے راستے سے ہٹنے والے نہ ہوں، مسلمین لک، تیرے فرما بردار ہوں، تیرے کسی حکم سے منہ موڑنے والے نہ ہوں۔ تو انبیاء کرام کی تعلیمات یہ ہیں
ہماری تعلیمات اس کے اپوزٹ جا رہی ہیں۔ اور یاد رکھیں، تیسری چیز، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو چنتا ہے، تو یاد رکھیں کہ پھر اس کے ذکر آسمانوں پر بھی ہوا کرتے ہیں۔ حدیث قدسی آپ سب کو معلوم ہوگی نا، کہ جب بندہ کسی مجلس میں، محفل میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اس سے بہتر مجلس میں اپنے اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جبریل امین تشریف فرما تھی، تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا وضو کر کے ایک ہاتھ میں جوتے پکڑے ہوئے ہیں، آپ کی داڑھی مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، مسجد میں چلے آ رہے ہیں۔ تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ، یہ ابو ذر ہیں؟ یہ ابو ذر ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کیا تو ابو ذر کو جانتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ زمین والے اس کو کم جانتے ہیں، آسمان میں اس کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات شکل و صورت اتنی اچھی نہیں ہوتی، شکل و صورت کچھ بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ لوگ اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے خاص ہوتے ہیں۔ میں نے شہر مکہ کو ایکسپلین کیا آپ کے سامنے کہ اس کو اللہ نے چنا ہے، جب اللہ نے چن لیا تو وہ خاص ہو گیا، اسپیشل ہو گیا۔ ایسے اللہ والے سم ٹائم ہمیں اچھے نہیں لگ رہے ہوتے، ان کے حلیے بظاہر اچھے نہیں لگ رہے ہوتے، ان کے پاس مال اور دولت کی ریل پیر نہیں ہوتی، ان کے کپڑے بہت اعلیٰ نہیں ہوتے، ان کے سٹینڈرڈ بہت ہائی نہیں ہوتے، لیکن وہ ابو ذر جیسے ہوتے ہیں کہ ان کا ذکر زمین والوں میں کم ہوتا ہے، آسمان میں وہ زیادہ محبوب ہوتے ہیں۔ آسمان میں آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو بلاتا ہے، فرماتا ہے کہ اے جبریل، میں فلانے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل پھر پورے آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلانے بندے سے محبت کرتا ہے، تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ وہ آسمان میں محبوب ہو جاتا ہے، اور زمین میں اللہ اسے ایسے ہی محبوب کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنی اولادوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے عافیت مانگنی ہے، ان کی بھلائی مانگنی ہے کہ یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، ہمیں نیک بنا، ہمیں رزق حلال عطا فرما، ہمیں کفر سے، شرک سے، برائیوں سے دور فرما۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔